مگر کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا حق اس میں نہ ہو، آپ کا رول اس میں نہ ہو؟ اور اگر آپ ایک بھاری اکثریت سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے تو آپ ایک پیغام دیں گے، اور سب سے بڑا پیغام یہ ہوگا کہ ہم نے نفرت کو ٹھکرایا، ہم نے فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دی، جو لوگ سرزمین حیدرآباد میں، تلنگانہ میں فساد اور نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو مسترد کریں گے۔ اور اگر جس کے باوجود بھی کوئی لوگ ایسے ہیں جو ووٹ نہیں ڈالنا پسند کرتے، تو میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ کیا آپ پسند کریں گے کہ کل اگر بلقیس بانو تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، کیا تم اس سے نظریں ملا سکو گے؟ جس بچی کی عصمت ریزی کی گئی، جس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا، جس کی ماں اور رشتہ داروں کی عصمت ریزی کر کر اس کو مار دیا گیا، یہی مودی کی حکومت نے ان تمام قاتلین کو ریمیشن پر رہا کر دیا۔ کیا تمہارے اور ہمارے دلوں میں اس بچی نے جو انصاف کی لڑائی 20 سال سے لڑ رہی ہے، 22 سال سے، اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے اور ایک پیغام نہیں دیں گے نریندر مودی کی حکومت کو کہ آپ نے قاتلوں کو چھوڑا، آپ نے ایک بچی کی عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑا، آپ نے معصوم بچی کا قتل کرنے والوں کو چھوڑا، یاد رکھو صرف نجی محفلوں میں بیٹھ کر کسی کو گالی دے کر یا پھر ان کو کوس کر یہ اس سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ ووٹ کا استعمال کرو اور پیغام دو۔ CAA NRC کا قانون ہمارے سامنے ہے۔ اگر کل یہ بی جے پی کی حکومت خدا نہ خواستہ دوبارہ آتی ہے اور NRC ان کے ایجنڈے میں شامل ہے، تو بتاؤ NRC کو ہم کیسے روک سکیں گے؟ کیا ہم صرف جذباتی نعروں سے روک سکیں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ وقت ہے کہ اس الیکشن میں 13 تاریخ کے دن، بلکہ جتنے فیزز میں الیکشن ہے، آپ بڑی تعداد میں نکل کر اس قانون کو یہ بتائیے کہ ہم اس قانون کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹرپل طلاق کا غلط قانون بنایا گیا جو مسلم خواتین سے اور ناانصافی کرتا ہے۔ اس قانون کے خلاف آپ کو ایک بہترین موقع آیا ہے کہ آپ اس کے خلاف ووٹ دیں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز میں ہمارے وزیر اعظم جس زبان کا استعمال کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ روڈ چلتا ہوا چھوٹا موٹا لیڈر بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا ہوگا۔ جو وزیر اعظم کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ کبھی جہادی کہتے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں کہ یہ گھسپیٹی ہے، تو کبھی ہمارے مسلم مہیلاؤں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرتے۔ یہ اسلاموفوبیا کی زبان ملک کے وزیر اعظم استعمال کر رہے، نفرت کی زبان استعمال کر رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ریزرویشن تحفظات مذہب کی بنیاد پر دیا گیا، ہم اس کو چھین لیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ووٹ کو استعمال کرو۔ یاد رکھو، میں مثال دے رہا ہوں، گجرات میں ایک بی جے پی کے یونین منسٹر ہے، مرکزی وزیر ہے، ان کا نام روپالا ہے۔ روپالا نے اپنی تقریر میں گجرات کے ٹھاکروں کے بارے میں، گجرات کے راجپوتوں کے بارے میں کچھ بکواس بک دی، تو گجرات کے ٹھاکروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، ہم بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ پھر وہ پھیلتے پھیلتے اتر پردیش، راجستھان تک پہنچ چکی ہے، اور ان دونوں ریاستوں کے راجپوت کہہ رہے کہ بی جے پی کا ایک منسٹر ہماری کمیونٹی کو گالی دے کر ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ کیا ہم راجپوتوں سے کم ہیں؟ بتاؤ آپ۔ اگر راجپوت ہم کو بتا رہے کہ اگر ان کو کوئی گالی دے گا، ان کو کوئی بکواس ان کے بارے میں کرے گا، تو بی جے پی سے متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ بلکہ میں تو آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اگر ہم کو گھسپیٹی کہہ رہا ہے اور ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو بدنام کر رہا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، جو سراسر جھوٹ ہے۔ یہی مودی حکومت کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ مسلم خواتین کا TFR ریٹ گرا ہے، اور پھر مودی کہتے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا۔ نریندر مودی، ہم کسی کے گلے کا اترا ہوا زیور نہیں پہنتے، ہمیں غیور لوگ ہیں،
ہم کسی کے گلوں سے چھین کر اپنے گھر میں چراغ نہیں جلاتے. یقیناً تمہاری حکومت ہم سے ناانصافی کر رہی ہے. مگر نریندر مودی یہ بھول گئے کہ ان کے 5 سالہ دور اقتدار میں ریزرو بینک آف انڈیا کے اعداد و شمار ڈیٹا بتاتے ہیں کہ 5 سال میں اس وطن عزیز کی خواتین نے 1 لاکھ کروڑ کا سونا بینکوں میں گروی رکھا کر پیسے اس پر لون لیا ہے گروی رکھا کر. بتاؤ نریندر مودی آپ کو مہیلاؤں سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں میں ناری شکتی 33% تحفظات دے دیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں اگر ایک عورت، ایک خاتون اگر اپنا سونا گروی رکھاتی ہے اس کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو چھوٹا موٹا سونا ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کی دادی کا یا اس کی ماں کا کوئی ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں اس کے جذبات جڑے ہوتے ہیں. کیوں سونا رکھاتے غریب خواتین؟ اس لیے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی کالج کی فیس دینا ہے، اور یہ حکومت سب جانتے ہوئے بھی ان خواتین کے لیے کچھ نہیں کرتی. اور نریندر مودی ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ ملک میں مسلم ووٹ بینک ہے. اس ملک میں آزادی کے بعد سے لے کر اب تک 17 لوک سبھا کے الیکشن ہوئے، کبھی بھی مسلم ووٹ بینک اس ملک میں تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا. ہاں، نریندر مودی کے پاس ایک بینک ہے جس سے مودی نے 6,000 کروڑ کا لون اپنے چاہنے والوں کو دلایا. بتاؤ بھارت کے لوگوں، چاہے تم مسلمان ہو، ہندو ہو، دلت ہو، بیکورڈ کلاس کے ہو، اگر تم کو 15 لاکھ کے لون کے لیے بینک میں اپلائی کرتے تو 15 لاکھ کے لون کے لیے 30 سے 35 مرتبہ بینک کے چکر مارنا پڑتا. اگر اس کی قسمت اچھی ہوتی تو بینک اس کو لون دے دیتا. مگر وزیر اعظم 5 سال میں 6,000 کروڑ کا لون اپنے چاہنے والوں کو دلا کر بات کہتے ہیں کہ مسلم ووٹ بینک ہے، جہادی ہے. بتاؤ مودی جہادی کون ہے؟ نریندر مودی کو میں چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ جہادی کون ہے؟ تمہارے میں اگر ہمت ہے تو بتاؤ جہادی کون ہے؟ مگر اشارہ کس کی طرف ہے؟ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کی طرف اشارہ ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنی عزت نفس کو سامنے رکھ کر، اپنی حمیت کو سامنے رکھ کر متحدہ طور پر نہ صرف 13 تاریخ بلکہ اب جو کوئی بھی پارلیمنٹ کے الیکشن کی حق رائے دہی کا دن آئے گا، آپ اپنا ووٹ بی جے پی کے خلاف استعمال کریے. اور اگر آج بھی آپ یہ کہہ رہے کہ میں اپنا ووٹ نہیں دوں گا، بھائی مجلس جیتے گی، میں چھٹی مناؤں گا، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہی بی جے پی کے امیدواروں نے ایک عبادت گاہ مسجد کی طرف اشارہ کر کے تیر پھینکنے کا اشارہ کیا؟ کیا تم میں وہ بھی حمیت نہیں ہے؟ کیا آج تمہارے دلوں میں غیرت زندہ ہے نہیں ہے؟ بتاؤ کہ قدرت تم کو پکار کر کہہ رہے دیکھو ان کی زبان سے سنو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اشاروں حرکتوں کو دیکھو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی کان میں آ کر تم سے کہے کہ میں اللہ ہوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی کان میں آ کر تم سے کہے کہ اٹھو بربادی کا دن آنے والا ہے؟ میرے بھائی، عقل مند وہ ہے جو مخالفین کی حرکتوں کو دیکھ کر اٹھ جائے اور بیدار ہو جائے. اگر آج آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کب ہوگے؟ کیا صبح قیامت کے دن تم بیدار ہوگے؟ اگر احساس ہے زندگی کا ثبوت دینا ہے تو ایک ووٹ کا صحیح استعمال کرو. اس شہر کو بچا لو، اس ریاست کو بچا لو، ہمارے وطن عزیز کو بچا لو، ورنہ یاد رکھو ایسے کام ہوں گے. یہ جو رات جو آج اندھیری ہے، کہیں خدا نہ خواستہ یہ اندھیرا اور اضافہ نہ ہو جائے. میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ بار بار بی جے پی کے لوگ کیا بولتے ہیں، ہم وکاس کرنا چاہتے ہیں. کہیں کا وکاس کر رہے ہیں؟ کہاں گیا نریندر مودی کا چندرائن 3، G20 سیکورٹی کونسل کی پرمنٹ ممبرشپ، 5 ٹریلین اکانومی؟ سب بکواس ہے. اصلی اور ایجنڈا ان کا ایک ہی ہے
کہ جہاں پر اسد الدین اویسی دکھے اس کو رضاکار بول دو، اس کی داڑھی کو گالی دو، اس کی ٹوپی کو خطرہ قرار دو، اس کے کپڑوں کو خطرہ قرار دو۔ میرے بھائی، یہ وقت متحدہ طور پر اپنے ووٹ کو استعمال کرنے کا ہے، اور اگر کوئی آ کر کوئی اور بات کہتا ہے تو آپ ان سے کہیے کہ تو ہمارا دوست نہیں ہے، تو بی جے پی کا ایجنٹ بن کر ہماری صفوں میں آ کر نفاق کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ 10 سال میں بتاؤ حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی کے نریندر مودی نے کیا کیا؟ کہیں اس وقت کی حکومت نے کہا کہ میٹرو کا کام کے لیے پیسے دو، لیٹریں لکھے کوئی نہیں دیے۔ آج آ کر امت شاہ بولتے ہیں حیدرآباد میں یہیں پر لال دروازے میں جلسہ ہوا اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے بڑی پبلک کو دے کر۔ امت شاہ صاحب، جتنے لوگ آپ کے جلسے میں آئے، اگر میں یہاں پر بول دوں کہ ہم یہاں پرسوں وہاں پر سانچک منجے کی دعوت ہے تو اس سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے وہاں پر۔ آپ پبلک کو جمع کر کے کہاں سے پکڑ کے لائے، اور وہاں پر امت شاہ بول رہے ہیں کہ 40 سال سے رضاکاروں کا قبضہ ہے حیدرآباد میں۔ ارے تمہارے کو ہوم منسٹر کون بنایا پاشا؟ آپ ہوم منسٹر ہیں، آپ کو تاریخ نہیں معلوم؟ تم نے یہ جملہ کہہ کر سردار پٹیل کی توہین کر دی۔ تم نے جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے، جو وفادار ہیں اور رہیں گے وہ تمہارے اور مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے انصاف کی لڑائی لڑیں گے بھارت کے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر۔ تو وفاداروں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وفاداروں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، جو انگریزوں کے ساتھ مل کر اس ملک سے غداری کر رہے تھے، یہ وفادار ان غداروں کو ہرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ارے ہم تو وہ ہیں، اسی حیدرآباد سے مولوی اسماعیل سب سے پہلے ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی تھی، مگر مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے معافی نامہ نہیں لکھا۔ امت شاہ آپ کے ہیرو 6 لو لیٹر لکھے انگریزوں کو، ہم پھانسی کے پھندے کو قبول کرنا پسند کیے، انگریزوں کے سامنے نہ معافی مانگے نہ ان کے سامنے سر جھکایا۔ سنو مودی، تم 17 کروڑ بھارت کے الپ سنکھیک سماج کو گھسپیٹھی کہتے ہو، تو تم کبھی مراد آباد جاؤ مودی، اور جا کر پوچھو کہ مولانا کافی کون تھے۔ مولانا کافی وہ تھے، مراد آباد کے مفتی تھے۔ انگریزوں نے گرم گرم استری سے ان کے جسم پر تکلیف دیتے تھے۔ مولانا کافی وہ تھے کہ جب پھانسی کے پھندے پر انگریز ان کو لے کر جا رہے تھے تو مولانا کافی کی زبان پر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانی ہے، اور تم لوگ جس کو شیاما پرساد مکھرجی کو بڑا کہتے ہو، وہ شیاما پرساد مکھرجی اور محمد علی جناح مل کر حکومت بناتے ہیں، اور امت شاہ کر یہاں پر بولتے رضاکار۔ ارے رضاکار نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے، یہاں پر ہم سب مل کر رہتے ہیں۔ پچھلے 18-19 سال سے الحمدللہ کوئی فساد نہیں ہوا، نہ ہم فساد کرنے کی کسی کو اجازت دیں گے۔ روکو مودی تمہارے کینڈیڈیٹ کو، تیر مسجد پر پھینکنے کی کوشش نہیں تھی، تیر حیدرآباد کے امن کو بدنام اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یقیناً مجلس کو اور بھی کام کروانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے چیف منسٹر کو بلا کر وہ جو مہاتما گاندھی بس ڈپو سے فلک نما کی میٹرو کا کام تھا اس کی منظوری دلوائی، اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ انشاءاللہ تعالی وہ ایک جو حصہ بچا ہوا ہے اس کا کام شروع ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ مجلس کی نمائندگی پر چیف منسٹر نے جو ایئرپورٹ کی ناگول سے میٹرو کی لائن آئے گی، حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں اس کے 3 اسٹیشن بنیں گے۔ ایک ہوگا اویسی ہاسپٹل کے پاس، دوسرا ہوگا حافظ بابا نگر، تیسرا ہوگا چندرائن گٹے کے پاس، جو یہاں سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ کو جائے گی۔ ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں، یہ روڈ وائڈننگ کا کام بھی ہوا، اور بھی روڈ وائڈننگ کے کام زیر دوران ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ ان کاموں کو بھی تیزی سے پورا کیا جائے گا. یہ بار بار پوچھتے مجلس کیا کری؟ ارے دیوانوں، یہاں سے 5 قدم کے فاصلے پر حسین علیم انٹر اور جونیئر ڈگری کالج ہے، جا کر دیکھو. اس کیمپس کو بنانے والے کا نام کیا ہے تم پوچھ لو. وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں ہماری بیٹیاں جونیئر اور ڈگری کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. جاؤ فلک نما کے کیمپس کو دیکھو. جاؤ جا کر قلعہ گولکنڈہ میں جو بڑا کیمپس بنایا گیا ڈگری اور جونیئر کالج کا، ٹیمرس کے سکول کھولے گئے. یہ مجلس اتحاد المسلمین زمین پر کام کر رہی ہے. اور ہر سال مجلس کی طرف سے حیدرآباد کے گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکولوں میں 15,000 بچوں کو اسکول کے بیگز دیے جاتے ہیں. اس میں لانگ بک ہوتی ہے، کمپاس باکس ہوتا ہے. 10ویں جماعت کی امتحان کی فیس دی جاتی ہے. اور جو بچہ اور بچی 10ویں جماعت میں ان کا GPA 6 کے اوپر ہوتا ہے، ان کو کیش ایوارڈ دیا جاتا ہے. مجلس یہ کام کرتی ہے. اور یہ BJP کی امیدوارہ، بتاؤ امت شاہ، کیا اس کا دواخانہ کووڈ کے دوران 8-10 دن کے لیے بلیک لسٹ نہیں ہوا تھا؟ 8 یا 10 دن کے لیے بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا. کیوں کر دیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ لوگ کووڈ کے پیشنٹوں کو لوچ کر کھا رہے تھے، لوٹ کر کھا رہے تھے. اور آج آ کر بڑا گیان دے رہے، ایسا کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور بار بار بول رہے پتنگ کو ایسا کاٹ دیں گے. ارے یاد رکھو، پتنگ ہم بھی پلاتے ہیں. اور جب دوسرے کی پتنگ کاٹتے ہیں نا، تو یا تو ڈھیل سے کاٹتے ہیں یا کھینچ کے کاٹتے ہیں. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے امت شاہ ہمارے پاس، اتے مار لیتے، ہم دوسرے کی پتنگ رکھ لیتے. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سی پتنگ لڑانا چاہتے، ڈھیل سے کاٹنا آپ کو، یا کھینچ کے کاٹنا، یا اتے کر لینا. تو سوچ لو. اب آپ 13 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی آپ تمام کو نکل کر اپنے کے کوٹ کا استعمال کرنا ہے. میں یہاں پر آ رہا تھا تو نریندر مودی کی تقریر کہ گھس پیٹی ہے اور کیا کیا وہ بکواس کرے. تو ہمارے حیدرآباد کے تلنگانہ کے مشہور شاعر ہیں، ان کا نام موئن بمبو ہے، موئن امر بمبو. انہوں اچھا لکھے، کام نہیں ہونے کے کیوں کرنے کو جا رہے چچا. کام نہیں ہونے کے کیوں کرنے کو جا رہے چچا. بھیگی بارود کو تم آگ لگا دے رہے چچا. موٹے شیشے کی چھڑی آنکھ پہ اینک، پھر بھی نظر شیلا کی جوانی پہ لگائے چچا. یہ میں نہیں بولا، یہ موئن امر بمبو بول رہے ہیں. انہوں بول رہے، میں نہیں بول رہا ہوں. ورنہ BJP والے بولیں گے دیکھو ہمارے ہیرو کو ایسا بول رہے. تمہارا ہیرو زیرو کر دیا پورے دیش کو. تمہارا ہیرو دیش کو زیرو کر دیا. اور امریکہ کہتا ہے کہ انڈیا زینوفوبک ہے. جو بائیڈن بول دیے، موڈی اس کو اتنا گلے لپٹے کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا رشتہ ہے وہ. جو بائیڈن بول دیا زینوفوبک ہے انڈیا. اب آپ بتائیے، اتنا ان کی خوشامد کر رہے اور اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے بولوں گا کہ بھارت کے آئین کو پڑھو، آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھو. اس کا جو پریامبل ہے، اس پریامبل میں لفظ فیٹرنیٹی لکھا ہوا ہے، بھائی چارگی. سب سے اہم چیز ہے. نریندر مودی اس بھائی چارگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کرنا چاہتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بھائی چارگی کو برقرار رکھیے، اپنی بھائی چارگی کو ختم ہونے مت دیجیے. اور ایک آخر میں، کیونکہ اور ایک جلسے میں جانا ہے، حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر ہے ہری سنگھ. ہری سنگھ نے بھی اچھا بولا. کس پہ بولا اب آپ طے کر لینا، اب آپ سن کے طے کر لینا. ہری سنگھ بولے، اماں بابا کو بھول گیا ہو رے، ساس سسروں میں گھل گیا ہو رے، ساری جنتا کو ہولا بنا رہا.
हिंदू मुसलमान को आ रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता का पैसा बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगल सूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता। तो जोर से बोलो हौरे। गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ दे के खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। ये दम है। अब 13 के दिन मैं और मामू ने देखना, अरे हौरे कहाँ रे हौरे, तो पूरे बूथ पे नजर आएंगे ना आप लोग, पूरे बूथ पे। और 13 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा? तीर का जवाब कैसा देंगे और क्या करेंगे? ढील खींच या अत्ते मारेंगे? तो जाइए, खाली बोलिए मत, खाली बोल के मेरे दिल को ठंडक मत पहुंचा दो। एक एक वोट का इस्तेमाल होना। हाँ पहलवान तुम आगे रमनसपुरे से, वेरी गुड, खींचो पहलवान, जरा दबा के खींचो। हाँ दबा के। 13 तारीख के दिन आपको अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करना है, कोई छुट्टी उट्टी लाना नहीं है। और तो मुझे कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मालूम हुआ कि शायद पूरे फार्म हाउस गवर्नमेंट बंद कर देंगी, तो गैर जरूरी बुकिंग करा के पैसों का नुकसान मत कर लो, बल्कि एक नौजवान 5-5 घर की जिम्मेदारी ले ले कि मैं इन 5 घर के जिम्मेदारों को लेकर बूथ को जाऊंगा। क्या आप ये जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हैं? एक नौजवान 5 घर की जिम्मेदारी लेगा कि इन 5 घर के जिम्मेदारों को मैं बूथ को लेकर जाऊंगा और अपने वोट का इस्तेमाल करूंगा। जवाब दो मेरे भाई जमहूरी तरीके से। याद रखो, नफरत को खत्म करना है तो वोट का इस्तेमाल करो। ये आवाज आपकी है, हैदराबाद की। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है, महाराष्ट्र के 48 लोकसभा की सीटें, ना कांग्रेस ना शरद पवार, अब जो उद्धव ठाकरे नए सेक्युलर बने हैं, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए। एक हाँ ठहरो, हाँ जज्बात में आ गए उन, हाँ कैफियत में आ गए तुम, समझ गया मैं। बैठो, थोड़ा गुलाब जामुन खिलाओ उनको। हाँ तो एक भी किसी हाँ नहीं उन्होंने अपने चाल में छोड़ दो उनको। आते हैं हर जलसे में, नहीं अलेक भाई छोड़ दो उनको, मेरे दोस्त हैं, हम दोनों दीवाने हैं, अपना अक्लमंद है पूरे। तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए, एक भी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे 10-11 रियासतों में एक भी मुस्लिम माइनॉरिटी टिकट नहीं दे रहे, दिल्ली में नहीं है। आप बताइए फिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? एक माहौल बना दिया गया कि वोट को टिकट दिए तो नहीं जीतते। इंशाअल्लाह ताला आपकी जमात के हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, औरंगाबाद से इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील और किशनगंज से अख्तरुल ईमान बहैसियत एमपी कामयाब होकर आपकी आवाज बनकर जाएंगे इस मुल्क को बचाने के लिए पार्लियामेंट में। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। एक एक वोट को समझिए, ये मत समझिए कि अरे इन्हें नहीं डाला तो नहीं। एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा, आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा आपको। अगर 100% भी पोलिंग परसेंटेज होता है तो कानूनन उसकी इजाजत है। तो ये आपको काम करना है और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह बोल रहे डरिए मत, घबराइए मत। अमित शाह साहब, हम किसी के बाप से नहीं डरने वालों का नाम हैदराबाद के लोग हैं। 56 आए चले गए यहां पर, हमने सबको देखा, बहुत आए बड़े बड़े बातें किए। अरे जिस शहर का नाम हैदर कर्रार की निस्बत पर रखा गया,
وہ حیدر کرار جس نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. ہم کو فخر ہے کہ ہمارے شہر کا نام حیدر کرار کے نام پر حیدرآباد رکھا گیا، اور یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہے. آپ کو بے خوف ہو کر پورے اپنے افراد خاندان کے ساتھ، اپنے وائف کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بہن کو لے کر، اپنی ماں کو لے کر، اور آپ کا بچے اگر بالغ ہیں ان سب کو لے کر پولنگ بوتھ کو جانا ہے. اور آپ کے جتنے کام رکے ہوئے ہیں، وہ جو پرجا پالنا کا فارم ڈالے ہم لوگ، جس میں 500 روپے کا سلنڈر، 200 یونٹ برقی کے، پینشن کا، گھر کا، اس پر مجلس کام کر رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ انتخابات کے بعد یہ مستحقین کو ہم لوگ پہنچا سکیں گے. مگر ابھی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ٹارگٹ یہ ہے کہ 13 تاریخ کے دن ایک ایک ووٹ کا استعمال ہونا، اور پتنگ کے نشان پر نمبر 1 سیریل نمبر 1 پر ہے. بٹن دبائیے، آواز آئے گی، اور اس کے بازو کے مشین میں ایک چھٹی نکلے گی. اس چھٹی کو 30 سیکنڈ تک آپ کو دیکھنا ہے، اس پر پتنگ کا نشان ہوگا. اپنے ووٹ گھر ڈال کے آنے کے بعد گھر میں بیٹھ کے بھی ذرا فون ملاؤ، دوستوں کو بولو، رشتہ داروں کو بولو، میاں میں تو اپنی امانت کا استعمال کر چکا ہوں، اپنی پارٹی کو دے چکا ہوں، اب آپ جائیے. صبح 7 بجے سے شام میں 6 بجے تک کسی کو بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہونا یہ چاہیے کہ ہاں ظہر کی نماز ہوگی، عصر اور مغرب کا عصر کی نماز ہوگی، مگر اس کے ہٹ کے آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے غیر مسلم بھائی بہن بہت بڑی تعداد میں اس بار مجلس کو ووٹ دینے والے انشاءاللہ تعالی. آج میں گیا تھا ہمارے مغل پورہ ڈویژن میں، تو وہاں پر والمیکی سماج کے قریب 800,000 لوگ اپنی اودی پگڑی پہن کر کھڑے ہوئے تھے، اور اتنی محبت کا مظاہرہ مجھ سے کیا، اور سب نے کہا کہ اویسی صاحب سمویدھان کو بچانا ہے. موڈی 400 پار کی بات کر کے بابا صاحب کے سمویدھان کو ختم کرنا چاہتا ہے. والمیکی سماج کے لوگ بول رہے ہیں اگر موڈی دوبارہ 400 لائے گا یا اقتدار پر آئے گا تو پھر دلتوں کا آرکشن، ریزرویشن ختم ہو جائے گا. میں سلام کرتا ہوں ہمارے دلت سماج کے ان بہادروں کو جنہوں نے موڈی کے 400 پار کو سمجھ لیا کہ ان کا اصلی مقصد کیا ہے. بہرحال 13 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور مجلس کو اپنے ووٹوں سے اور دعاؤں سے کامیابی سے ہمکنار کریے. مجھے طلاب کٹھے کو جانا ہے، اسی لیے آپ